ناظرین، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ قائد الطاف حسین اے پی ایم ایس او کے 34ویں یوم تاسیس کے موقع پر کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ان سب کو تمام جو اسٹیشنز ہیں شہروں کے جہاں براہ راست یہ اس وقت میری باتیں سنی جا رہی ہیں، ان سب کو یوم تاسیس مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. اے پی ایم سو اور پھر اے پی ایم ایس او سے جنم لینے والی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف سازشیں کرنے والوں ذرا غور سے سن لو. یہ 34واں 34 فاؤنڈیشن ڈیٹ ہے اے پی ایم سو کی. ہزاروں لوگوں نے، دشمنوں نے، ایجنسیوں نے، حکمرانوں نے، ریاستی اداروں نے، سب نے اے پی ایم ایس او اور متحدہ قومی موومنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہزاروں ہمارے ساتھی جو خون میں نہلا دیے گئے، انہیں شہید کر دیا گیا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون اور قربانیاں قبول کی. وہ ساتھی ختم ہو گئے، ہم سے بچھڑ گئے، لیکن وہ خون دے کے ان کو اس طرح زندہ کر گئے کہ آج 34واں یوم تاسیس آ پہنچا ہے. ایسے شہید ساتھیوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو، دوست احباب کو، تمام شہداء کو آج کے دن میں زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور MQM کے خلاف سازشیں، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ صاف آ رہی ہے بالکل. اور اے پی ایم ایس او اور MQM کے خلاف کانسپریسی سازشیں کرنے والوں کو
بتانا چاہتا ہوں 34 اینیورسری شروع ہو چکی ہے. APMSO کے قیام کی 34واں یوم تاسیس ہے. آج ماضی میں آپ کی سازشیں ناکام ہوئی. آج میں سازشی عناصر کو اور ان کے بڑے بڑے ہم نواؤں کو، سرپرستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 34واں یوم تاسیس ہے. اگر اب دوبارہ MQM کو ختم کرنے کے لیے ریاست کی طاقت کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یا اداروں کو استعمال کیا گیا تو کرنے والے خواہ وہ سویلین حکومت سے تعلق رکھتے ہو یا عسکری حکومت سے تعلق رکھتے ہو، اللہ نے چاہا تو ایسا عذاب آئے گا کہ آج جو 34واں یوم تاسیس ہے وہ یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ 3+4 3+4 7 تو اب MQM اتنی جوان ہو چکی ہے کہ سازشیں کرنے والوں کو ساتویں آسمان تک کی سیر کرا سکتے ہیں. میرے ساتھیوں اور قدرت کی کیا کیا نشانیاں دیکھو گے اور اللہ کی کیا کیا نشانیاں دیکھو گے. کیا تم نے نہیں دیکھا تازہ ترین ملک میں جو بینک و موبائل پر چل رہا ہے، ٹی وی ٹاک شوز چل رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کل تلک کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ آواز نہیں آئی مجھے. آواز نہیں آ رہی بھائی، کوئی بتا. میں نے کیا کہا؟ کہ قدرت کی نشانیاں کیا کیا دیکھو گے. آج جو ٹی وی ٹاک شوز میں جو سلسلے صبح شام چل رہے ہیں، تو کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تم نہیں دیکھ رہے یہ کل تک کیا کہا میں نے کہ کیا کہا میں نے کہ کل تک جو ہنستے تھے ہم پر، کل تک ارے ساتھیوں کوئی تو ریپیٹ کر دیا کرے. کل تک کل تک
ساتھیوں یہ کہہ رہا تھا کہ ہنستے تھے کل تلک جو ہم پر، آج اب رہا ہے زمانہ ان پر. اور ساتھیوں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جھوٹے الزامات ایم کیو ایم پر، اے پی ایم شو پر جھوٹے الزامات لگانے والوں کا کیا حشر ہوا ہے؟ اور اللہ تعالی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ جھوٹے الزامات لگانے والوں کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ پکڑ کرتا ہے. الزامات لگانے والوں کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ پکڑ کرتا ہے. آپ ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو اور کتنا ہی عہدہ یا مرتبہ کیوں نہ ہو. میرے ساتھیوں، پاکستان کی طاقتور شخصیت کی دنیا میں کسے کہا جاتا ہے؟ ہلو، دنیا بھر میں پاکستان کے متعلق کیا مشہور ہے کہ پاکستان کی اصل حکومت، پاکستان کی اصل طاقت اور پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی کون ہوتا ہے؟ چیف آف دی آرمی اسٹاف کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ چیف آف دی آرمی اسٹاف کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ تو جب 19 جون 1992 کو ریاستی اداروں کے سربراہ نے ایم کیو ایم کے خلاف ریاستی آپریشن شروع کیا تھا تو اس وقت آرمی چیف کون تھا؟ جنرل آصف نواز جنجوعہ. کون چیف تھا؟ جنرل آصف نواز جنجوعہ. اور جنرل آصف نواز جنجوعہ نے اخبارات، ٹیلی ویژن پر بار بار بیانات دیے اور 6 سرخیوں کے ساتھ اخبارات میں شائع کیے کہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. دی چیپٹر آف الطاف حسین has been closed. الطاف حسین کا چیپٹر، الطاف حسین کا چیپٹر. اللہ کا کرم ہے، 72 سازشوں کے باوجود آپ سب کی دعاؤں سے، شہیدوں
شہیدوں کی قربانیوں کے دفعہ میں تو آپ سے آج بھی گفتگو کر رہا ہوں، مگر جنرل اللہ کرم ہے کہ میں تو تمام تر سازشوں کے باوجود شہیدوں کے پاک لہو کے سستے میں تو آج بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن جنرل عاطف نواز کا چیپٹر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ امن و عامہ کا مسئلہ بہت خراب ہے، ہمیں بھی معلوم ہے خراب ہے، اور خاص طور پہ کراچی میں جو قتل و غارت گری کرائی جاتی ہے اور پھر ٹی وی ٹاک شوز میں بیانات دلوائے جاتے ہیں، اور ایجنسیوں کے پیرول پر کام کرنے والے بعض اینکر پرسن کھلا جھوٹا الزام یا الزامات لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالی دنیا سے چیزوں کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ MQM پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور عنایتیں ہیں، اور MQM والوں کو پتا سب کچھ چل جاتا ہے، چاہے دیر سے پتا لگے۔ آج بھی میں اس مسئلے پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سن رہے ہیں، کان کھول کے سن لیں، کراچی میں دہشت گرد گروپوں کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے، اسلحہ کے ٹرک فراہم کیے گئے ہیں، ہم کو معلوم ہے، اور ایسا کرنے والوں کا انجام بھی قدرت۔ اور بھیانک طریقے سے لے گی۔ اگر سازش بدناسی پاکستان 2 لکھ ہو گیا ہے، اگر سازشوں کا یہ سلسلہ بند نہیں کیا تو خاک کمبد ہے، یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاکستان کا نقشہ دنیا کے نقشوں میں موجود پاکستان کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتم بدن خدا نخواستہ ختم نہ ہو جائے۔ لہذا آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے، باقی میرا خیال ہے کہ آج اسٹارٹر دیا ہے، کل اللہ نے زندگی دی تو مین کورس کر لیں گے۔
वक्त आप मनाज़िर देख रहे हैं, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के APMSO के 34वें यौम तासीस के मौके पर अल्ताफ़ हुसैन कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कारकुनान से बात करते हुए उनको 34वें यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश की। मगर वो ना मानी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मुझे अपने किए की ऐसी सज़ा मिली है जिसका रकम कभी नहीं भर सकता। राशिदा मेरी बात सुनो, अब मुझे माफ भी कर दो। मैंने अपनी गलती सुधार दी है। ऐसा तुमने पहले भी कहा था, लेकिन हुआ क्या? हालात बद से बदतर हो गए। और वैसे भी अब मैं तुम जैसे लालची शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। मगर राशिदा मेरी बात तो सुनो। राशिदा, आखिरकार आसिफ ने राहीला को उसकी अमानत लौटा दी। इस वाक़े के काफी अरसे तक आसिफ की तबीयत खराब रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बेहतर होने लगी, मगर फहीम शानी को ना बचा सका और राशिदा ने भी उससे तलाक ले ली। आखिरकार फहीम के लालच ने उसे हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। मानो या ना मानो। ये बुर्ज है एतमाद का जो हजारों पाकिस्तानियों ने हम पे किया। ये बुर्ज है ईमान का जो करोड़ों मुसलमान अपने सीने में बसाए फिरते हैं। और ये बुर्ज है इस यकीन का जो हम सब दिल से मानते हैं कि बरकत तो सिर्फ शरीयत ही में है। यही तो है बुर्ज की बुलंदी, यही हमारी पहचान है। बुर्ज बैंक, शरीयत में बरकत। शुक्रिया MCB, अब आपके अपने रहे आपके पास, क्योंकि अब एक्सप्रेस मनी, मनीग्राम और दीगर ग्लोबल पार्टनर एजेंट्स के जरिए आप अपनी रकम फौरी तौर पर पाकिस्तान भेज सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान में आप ये रकम नकद या मुल्क भर में फैली MCB की 1100 से ज्यादा ब्रांचेस में बराह रास्त बगैर किसी चार्जेस के अपने MCB अकाउंट में वसूल कर सकते हैं। तो आज ही 111000622 पर कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट mcb.com.pk देखिए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एक अक्लमंदी की और आज यहाँ तक पहुँच गया। ये काम आएगा। PSO के ग्रीन एक्सल प्लस डीजल में शामिल डीजल सेवर टेक्नोलॉजी खास इंजन में जाकर सफाई करे ताकि कम लीटर चले ज्यादा किलोमीटर। PSO का ग्रीन एक्सल प्लस डीजल, तरक्की रनिंग में। मेरे पास गिटार है, सबको मुझसे प्यार है, सारा दुनिया मेरी यार है। आंखें जिसमें जाती है वो मेरी हो जाती है।
पास गिटार है।